السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشهيدنا وشفيعنا منظومنا مقصودنا حبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني فهما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين
منها معا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة غبرة. ہمہ قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تکریمات، تحمیدات، کبریائی، بڑھائی، وحدائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ مالک العلام ذات بابرکات و باصفات کے واسطے. درود و سلام امام الانبیاء، آقا نامدار، سرور کونین، حبیب کبریا، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات باصفات کے واسطے. آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جد الانبیاء خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام جناب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ان کی سیرت طیبہ کے چند پہلو ان کو پڑھیں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ صحیح قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی اور اس کے بعد ہم سب کو ان کی سیرت سے اسباق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رہے کہ جب بھی کسی شخصیت کا تعارف یا کسی شخصیت کی سیرت بیان کی جاتی ہے یا کسی شخصیت کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد صرف قصہ سننا یا کہانی سننا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کے قدم قدم سے اپنے لیے اسباق اخذ کیے جائیں، سبق حاصل کیا جائے، قاعدہ کلیہ لیا جائے اور پھر اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کیا جائے، تاکہ ان کی سیرت کو پڑھنے کا، ان کو سننے کا، سیکھنے کا، مطالعہ کرنے کا کچھ نہ کچھ فائدہ عملی طور پر انسان کی زندگی میں آئے. اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگیوں کو شروع سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک امتحانات سے گزارا ہے، اور ان کا مقصد امتحانات کا یہ ہوتا ہے کہ ایک نبی کی یا رسول کی عام لوگوں سے تمیز کی جا سکے، عام لوگوں میں اور نبی یا رسول میں فرق کیا جا سکے کہ ان حالات میں، ان امتحان میں عام انسان کا رویہ ایسا نہیں ہو سکتا جیسا اس آدمی کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہے، رسول ہے یا نبی ہے. جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ان کی پیدائش سے ہی امتحانات کا شکار رہی ہے. پیدائش ہوتے ہی ان کی آزمائش، ان کے امتحانات شروع ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی نبی کو جو پہلا ٹاسک دیا جاتا ہے، جو پہلی دعوت اس کے ذمے لگائی جاتی ہے، وہ دعوت توحید ہوتی ہے. سب سے پہلا کام کسی بھی نبی کے جو ذمے لگایا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، وہ توحید کی دعوت ہوتی ہے. اور جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا پہلا سبق بھی توحید ہی کا سبق ہے. توحید یہ ہے کہ سب سے پہلے لا الہ، اس کے بعد الا اللہ، یعنی کہ اللہ رب العالمین کا اقرار کرنے سے بھی پہلے، اللہ کا نام لینے سے بھی پہلے
اللہ رب العالمین کو معبود ماننے سے بھی پہلے اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان کا انکار ہے. اللہ تعالیٰ کا اقرار بعد میں ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنی بھی ہستیاں ہیں، جتنے بھی پیر فقیر ہیں، جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جن کی اللہ کے برابر تعظیم کی جاتی ہے، یا اللہ کے حق میں سے ان کو حق دیا جاتا ہے، یا اللہ کی صفات میں سے کچھ صفات ان کو دی جاتی ہیں، سب سے پہلے ان کا انکار ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کا اقرار ہے. یہ توحید ہے. اور پیدائش سے امتحان کیا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی ایسے گھر کے اندر پیدائش کی گئی ہے جو گھر نہ صرف بتوں کا پجاری ہے بلکہ بتوں کو بنانے والا ہے. بتوں کو بنانے والا ہے. نہ صرف خود بتوں کا پجاری ہے، نہ صرف خود مشرک ہے، بلکہ لوگوں کو شرک کی طرف بلانے والا گھرانہ ہے. اور ابراہیم علیہ السلام چونکہ نبوت ملنی ہے تو اللہ رب العالمین نے پیدائش سے ہی امتحانات لینا شروع کر دی. یاد رکھیں کہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ رب العالمین نے توحید رکھی ہے. انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے اوپر دو طاقتوں کو قبول نہیں کرتا ہے. کوئی ادارہ لے لیں آپ، اگر اس کے دو پرنسپل ہوں گے تو وہ ادارہ نہیں چل سکے گا، اختلافات ہو جائیں گے. آپ کسی گھر کی مثال لے لیں، اگر گھر کے دو سربراہ ہوں گے، عورت کو بھی سربراہ بنا دیا جائے، مرد کو بھی بنا دیا جائے، گھر نہیں چل سکے گا. اختلافات ہوں گے، رائے ایک جیسی نہیں ہوگی. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اسی طرح اگر فیہما آلہۃ، اگر زمین و آسمان میں زیادہ الہ ہوتے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہوتا تو کیا ہوتا؟ لفسدتا، دونوں کا جھگڑا ہو جاتا آپس میں. ایک کہتا بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا نہیں برسانی. ایک کہتا سردی رکھنی ہے، دوسرا کہتا گرمی رکھنی ہے. تو انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ سپر پاور صرف ایک ہو سکتی ہے. اب جناب ابراہیم علیہ السلام جب بچپنے کی عمر سے تھوڑا سا لڑکپن کی طرف آئے تو فطرت نے اپنا کام کرنا شروع کیا. جب انسان کے دل میں، اس کے دماغ میں سوال کا جذبہ پیدا ہو جائے، جب انسان کے دماغ میں سوال پیدا ہونا شروع ہو جائے اور وہ سوال کرنے سے ہچکچانا ہٹ جائے تو سمجھ جائیں کہ اس کا راہ راست پر آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. سوال پیدا ہوا، سوال کر لیا. لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ سوال کرنا عالم کی توہین ہے، سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بیان کرنے والا غلط بیان کر رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کی سوچ کو بریک لگائی جا رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام جب لڑکپن کی طرف آئے ہیں تو ان کے دماغ کے اندر سوالات پیدا ہونا شروع ہوئے کہ میری کوئی سپر پاور ہونی چاہیے، جسے رب کہا جاتا ہے، جسے پالنے والا کہا جاتا ہے، میرے لیے بھی کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے سوال کیا کہ اماں جی میرا اور آپ کا رب کون ہے؟ اماں جی میرا اور آپ کا رب کون ہے؟ پہلے تو ماں حیرت میں گئی کہ ایک بچے کے دل میں، اس کے دماغ میں یہ سوال کیسے آ سکتا ہے، اس کی سوچ اتنی بڑی کیسے ہو سکتی ہے. پھر اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا رب کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو پالتا ہے، جو آپ کو روزی دیتا ہے، جو آپ کی پرورش کرتا ہے، جو آپ کے معاملات سنوارتا ہے. ہمارے معاملات، ہماری روزی روٹی، ہمارا رزق، ہماری پرورش آپ کے باپ کے ذمے ہے، تو اس لیے ہمارا رب آپ کا باپ آذر ہے. اب اگر یہاں پہ بریک لگ جائے، اگر دماغ کو روک لیا جائے، اگر اگلا سوال نہ آنے دیا جائے تو توحید کا راستہ نہیں کھلے گا، یہیں پر بند ہو جائے گا. لیکن بیٹے نے اگلا سوال رکھا، اماں جی ابا کا رب کون ہے؟ ابا کا رب کون ہے؟ بیٹا آپ کے باپ کا رب نمرود ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے، اور آپ کے ابا اس کے پاس ملازم ہے، وہ آپ کے ابا کو تنخواہ دیتا ہے. آپ کے ابا بت بنا کے ان کی سرپرستی میں بیچتے ہیں،
اور اسی سے ہماری روزی روٹی چلتی ہے، اسی سے ہمارا سرکل چلتا ہے، اس لیے آپ کے باپ کا رب نمرود ہے۔ اب سوچا جائے کہ ایک بادشاہ ہے، سلطنت ہے اس کے پاس، اس سے آگے کیا ہی ہوگا، تو یہیں پہ بھی بریک لگائی جا سکتی تھی، لیکن نہیں لگائی۔ پوچھا اماں جی نمرود کا رب کون ہے؟ اماں جی نمرود کا رب کون ہے؟ ماں کو جواب نہیں آیا، منہ پہ تھپڑ مارا، خاموش کروا دیا۔ لیکن کسی انسان کی زبان کو جبرن زبردستی بند کروایا جا سکتا ہے، لیکن کسی انسان کے دماغ اور سوچ کو زبردستی بند نہیں کروایا جا سکتا۔ کسی کی سوچنے کی طاقت کو نہیں چھینا جا سکتا، کسی کے دماغ کو نہیں روکا جا سکتا کہ آپ نے مزید نہیں سوچنا ہے، کیونکہ یہ ایک فطری فعل ہے جو نظر نہیں آتا ہے اور سوالات دماغ کے اندر جنم لیتے رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تلاش جاری رکھی۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ ابراہیم علیہ السلام رات کو لیٹے ہیں، آسمان پہ دیکھا ستارے چمکے ہیں، کہنے لگے کہ یہ بہت بلند ہے ستارہ، آسمان کی بلندیوں پہ، اور کتنا چمکدار ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی، اسی وقت عقیدہ بنا لیا کہ آج کے بعد میرا رب یہ ہے، آج کے بعد میرا رب یہ ستارہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بلند بھی ہے، چمکدار بھی ہے، دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے، اور عام انسانوں کے ساتھ نہیں رہ رہا ہے، عام انسانوں سے الگ مقام ہے اس کا۔ فلما افل قال لا احب الآفلین۔ تھوڑا ٹائم گزرا، ستارے غروب ہوئے، کہا لا احب الآفلین، جو غروب ہو جائیں میں ایسے لوگوں کو، ایسے ستاروں کو، ایسے سیاروں کو معبود نہیں بنا سکتا۔ جو فوت ہو جائیں، جو مر جائیں، جن کو اپنے کو مشکلات آتی ہوں، جو اپنی پریشانیاں حل نہ کر سکتے ہوں، لا احب الآفلین، ایسے لوگوں کو، ایسی ہستیوں کو، ایسی ذات کو، ایسے ستاروں کو، ایسے سیاروں کو، ایسے درختوں کو، ایسے پتھروں کو معبود نہیں بنایا جا سکتا۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی۔ تھوڑی دیر گزری ہے، چاند نظر آیا، کہا یہ ستاروں سے بڑا بھی ہے، ستاروں سے بڑا ہے، دیکھنے میں بھی زیادہ چمکدار ہے، زیادہ خوبصورت ہے، اس لیے آج کے بعد میرا رب یہ ہے، آج کے بعد میرا رب یہ چاند ہے۔ صبح ہوئی ہے، چاند غروب ہو گیا۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، چاند کو دیکھا، معبود بنایا، جب غروب ہو گیا کہا کہ جو غروب ہو جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ کس مصیبت میں ہوں، کس پریشانی میں ہوں، ہوائی اللہ کو پکارنے ہیں جن کا ابھی تک ان کے ذہن میں کوئی تصور پختہ نہیں ہے کہ تو کہاں پہ ہے، مجھے مل جا، کوئی نشانی نظر آ جائے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر۔ صبح ہوئی ہے، سورج طلوع ہو گیا، دل کو کافی اطمینان ملا کہ یہ تو بہت بڑا ہے، بہت خوبصورت ہے، اس کی کتنی روشنی ہے کہ اس کے آنے سے رات کا اندھیرا ختم ہو گیا ہے، اور کتنا بڑا بھی ہے، بلند بھی ہے۔ قال هذا ربی هذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، اس لیے یہ میرا رب ہے۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ شام ہوئی ہے، سورج بھی غروب ہو گیا، کہنے لگے یا قوم انی بریء مما تشرکون، جو غروب ہو جائے وہ ابراہیم کا رب نہیں ہو سکتا۔ جس کی زندگی محدود ہو، جس نے مرنا بھی ہو، جس کو اپنے اعمال کی بھی فکر ہو، جس نے خود اللہ کے سامنے سوالات کے جوابات دینے ہو، جس کو اپنی مغفرت کا بھی علم نہ ہو کہ مجھے معافی ملنی ہے یا نہیں ملنی، اس کو کیسے پکارا جا سکتا ہے، اس کو کیسے معبود مانا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں مانا جا سکتا۔ کوئی پیر ہو، کوئی فقیر ہو، کسی کو بھی اللہ کی طرف سے گارنٹی نہیں ہے کہ وہ معاف کیا ہوا ہے، وہ بھی گناہگار ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ اللہ کے کٹہرے میں وہ بھی پھنس جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا ہے کہ امت سے یہ سوال کیے جائیں گے، کہیں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے استثناء نہیں فرمایا کہ فلاں فلاں سے نہیں کیا جائے گا، باقیوں سے کیا جائے گا۔ تو جس کی اپنی مغفرت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ کسی کی گارنٹی نہیں لے سکتا۔
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اس وقت پختہ ہو گیا۔ کیا کہنے لگے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، آج کے بعد میرا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بھی پیدا کیا ہے، جس نے ان سورج چاند ستاروں کو بھی پیدا کیا ہے، جس نے آسمانوں کی ترتیب لگائی ہے، جس نے زمین کو پانی کے اوپر ٹکایا ہے، جس نے پہاڑوں کو کیلوں کے طور پر زمین کے اوپر رکھا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ آج کے بعد یکسو ہو کر، یکسو کا کیا مطلب ہے؟ ایک رخا ہو کر، ایک رخا ہو کر، دو رخی نہیں کہ آج اللہ کو پکار لیا کل کسی پیر فقیر کو پکار لیا، یکسو ہو کر حنیفاً، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا، یا تو اللہ کو پکار لیں یا کسی اور کو پکار لیں، یا تو اللہ کو معبود مان لیں کسی اور کو مان لیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سوچ، ان کی فکر، ان کے دماغ کے سوالات دیکھے، اور ان کی عمر کون سی ہے؟ ابھی بچپنا چل رہا ہے، تھوڑے بڑے ہوئے، باپ کی طرف سے ذمہ داری لگائی گئی ہے۔ کیا جو باپ کا پیشہ ہے وہی بیٹے کا پیشہ ہے؟ کیا ذمہ داری ہے؟ آج کے بعد ابراہیم بتوں کو بازاروں میں جا کر فروخت کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ظرف دیکھیں کہ اپنے باپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی، باپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی، لیکن اللہ رب العالمین کو بھی ناراض نہیں کیا۔ بت لیے ہیں، گلی میں نکلے ہیں، رسی باندھی ہے ایک بت کے بازو میں، اور گلی کے اندر اس کو گھسیٹتے جا رہے ہیں، اور ساتھ آواز لگا رہے ہیں کہ جس نے دوزخ میں جانا ہو میرے سے یہ بت خرید لے، جس نے دوزخ میں جانا ہے یہ بت خرید لے۔ لوگ ہیں، ان کے معبود ہیں، شکایت لگا دی بادشاہ کو، نمرود کو، کہ آزر کا بیٹا وہ ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے۔ اب عقل کا اندھا پن دیکھے کہ معبود کہہ رہے ہیں، انہیں معبود کہہ رہے ہیں، ان کو معبود کا مطلب کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہماری مدد کرتے ہیں، ہماری مشکلیں حل کرتے ہیں، اور شکایت کیا لگا رہے ہیں کہ ابراہیم آزر کا بیٹا وہ ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے، ان کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ کون سے معبود؟ جنہوں نے ان کی مدد کرنی ہے، وہ معبود۔ ابراہیم علیہ السلام کی جناب نمرود کے دربار میں پیشی ہو گئی۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ دربار میں پیشی ہوئی، سوال کیا نمرود نے، بتوں کی توہین کیوں کی ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ یہ بت حقیقی معبود نہیں ہے، حقیقی الہ نہیں ہے، ان کو نہیں پوجا جا سکتا، ان کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مثال دینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ فرمایا میرے رسول وہ بندہ یاد ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک، جس بندے کو اللہ رب العالمین نے بادشاہت سے نوازا تھا، میرا وہ نبی یاد ہے جو اس بادشاہ کے سامنے بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ ابراہیم سوال کیا، ابراہیم اگر یہ معبود نہیں ہے، اگر یہ رب نہیں ہے تو کون رب ہے؟ تیرا رب کون سا ہے؟ تو اس کا تعارف کروا دے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے تعارف کروایا، فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ لوگوں کو مارتا ہے اور مردہ لوگوں کو زندگی دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں، یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندہ کو مار سکتا ہوں اور مردہ کو زندہ کر سکتا ہوں۔ کیسے جی؟ ایک بندہ ہے، اسے پھانسی کے آرڈر ہو چکے ہیں، اس کو سزائے موت دی جائے، اس نے آرڈر جاری کر دیا کہ اس بندے کو رہا کر دیا جائے، اس کی سزا معاف کر دی۔ اس نے کہا لو جی اس کی موت لکھی جا چکی تھی، میں نے وہ ختم کر دی ہے۔ ایک زندہ بندہ پکڑا بے قصور، موت کے گھاٹ اتار دیا، کہو لو جی زندہ تھا اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب کوئی لاجک نہیں ہے، مرے ہوئے کو زندہ نہیں کیا ہے، زندہ بندے کے حکم کو منسوخ کیا ہے، مرے ہوئے کو زندہ نہیں کیا، لیکن کچھ نہ کچھ جواب تو دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سوچ نہیں رکی۔ یاد رکھیں
کہ جب کوئی انسان یکسو ہو کر خالص ہو کر اللہ کے لیے نکلتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل و دماغ میں ایسے ایسے خیالات پیدا کرتے ہیں، ایسے ایسے جوابات پیدا کرتے ہیں جو اس نے کبھی پڑھے بھی نہیں ہوتے ہیں، جو اس نے کبھی سیکھے بھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کو پھنسنے نہیں دیتے ہیں۔ قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر۔ اب مناظرہ چل رہا ہے بادشاہ کے دربار میں، وہ اپنے تخت پہ ہے اور جناب ابراہیم علیہ السلام بطور قیدی وہاں پہ پیش ہے۔ اگلا سوال رکھا، قال ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، میرا اللہ، میرا الہ، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے، فات بہا من المغرب، اگر تو رب ہے، تو الہ ہے، تو کل کو سورج کو مغرب سے نکال، کل کو سورج کو مغرب سے نکال۔ فبہت الذی کفر، ہکا بکا رہ گیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی یہ دوسری فتح ہوئی ہے، پہلے ماں کو لاجواب کیا، اس کے بعد بادشاہ کو لاجواب کیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو تدریجاً آہستہ آہستہ ایمان کی پختگی دی ہے۔ اذ قال ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتى قال ولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی۔ اب ابراہیم علیہ السلام دربار میں یہ دلیل دے کے آئے ہیں کہ میرا رب کون ہے، جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور دلیل وہاں پہ دیے ہیں، واپس آ کے اللہ سے مطالبہ کرنے ہیں، ربی ارنی کیف تحیی الموتى، یا اللہ مجھے دیکھنا ہے کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال اولم تؤمن، اللہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم کیا تیرا ایمان نہیں ہے اس بات پر، میرے کہہ دینے پہ یقین نہیں ہے؟ قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، اللہ جی ایمان ہے، یقین ہے، لیکن میں دل کو مزید مطمئن کرنا چاہتا ہوں، تاکہ جب میں یہ بات دوبارہ کروں تو اس میں مزید پختگی ہے، میں کہہ سکوں کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم 4 پرندے پکڑو مختلف طرح کے، سورہ آل عمران 3 سپارہ ہے۔ کیف تحب قال تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ 4 من الطیر، ابراہیم 4 مختلف نسلوں کے پرندے پکڑو، فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، پھر ان کو چھری پھیرو، ذبح کر کے ان کے گوشت کو مکس کر دو، ان کی بوٹیاں، ان کی ہڈیاں ایک کی دوسرے کے ساتھ مکس کر کے ان کو سامنے والے پہاڑ کے اوپر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں رکھ دو۔ ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن، پھر ایک ایک پرندے کا نام لے کے آواز دو، یاتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے تیرے پاس آ جائیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پھر تو جان لے گا کہ واقعتاً تیرا جو اللہ ہے وہ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو اخلاص عطا کر رہے ہیں، اپنے نبی کو پختگی دے رہے ہیں، اپنے نبی کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں کہ جو تیرا الہ ہے ویسا الہ کسی کا نہیں، جو تیرا معبود ہے ویسا کسی کا نہیں ہے۔ لیکن آج کا مسلمان اس پہ راضی نہیں ہے، وہ کہتا ہے مجھے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو چاہیے، کچھ نہ کچھ تو چاہیے جس کے ذریعے سے میں اس تک پہنچ سکوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب میں رات کے آخری پہر آسمان نے دنیا پہ آ کر، پہلے آسمان پہ آ کر آواز لگا رہا ہوں بندے کو پکار کر، هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی معافی لینے والا، میں معاف کرنے کے لیے خود آیا ہوں، میں نے کہا کہ کسی کو ساتھ لے کے آ۔ اللہ رب العالمین نے تو اپنے نبی کو اپنے بندے کے درمیان نہیں آنے دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے بندے کی اللہ تعالیٰ نے بخشش فرمائی ہے، پتہ نہیں چلنے دیا لوگوں کو کہ کس کو معاف کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا ہے، اللہ جی مجھے تو بتا دے کون تھا جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، لیکن بندہ اس پہ راضی نہیں ہے، بندہ اس پہ راضی نہیں ہے، بندے کو اس کے علاوہ کچھ نہ کچھ چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ اگلا سٹیپ آیا، قوم کے سامنے جناب ابراہیم علیہ السلام پیش ہو گئے، اب قوم کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اذ قال ابراہیم لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، اے میرے ابا جان اور اے میری قوم کے لوگوں، یہ جو مورتیاں ہیں، یہ جو تصویریں تم نے بنا رکھی ہیں، یہ جو تم نے بت تراشے ہوئے ہیں، یہ کیا ہیں کہ تم ان کے لیے اعتکاف بھی کرتے ہو، ان کے لیے مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہو؟ آج مسلمان اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے مجاور بن کے نہیں بیٹھتے، قبروں پر، مزاروں پر بیٹھتے، درباروں پر بیٹھتے۔ کہا ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ جن کے لیے تم مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہو، یہ کیا ہے؟ مورتیاں اور کچھ بھی نہیں۔ قالوا بل وجدنا آباءنا لها عابدین، کوئی لاجک والا جواب نہیں آیا ہے، کوئی عقل والا جواب نہیں آیا، بس یہ کہہ دیا وجدنا آباءنا لها عابدین، اپنے آباء و اجداد کو دیکھا تھا، اپنے بڑوں کو دیکھا تھا، وہ بھی ایسے کرتے تھے، ہم بھی کرنے۔ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين، انہوں نے کہا کہ آپ کا رب اصل میں وہ ہے جس نے آسمانوں زمین کو پیدا کیا ہے، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور تمہارے لیے میں اس چیز کا آنکھوں دیکھا گواہ ہوں، میں نے اس کی کرامات کو دیکھا ہے، میں نے اس کی تخلیقات کو دیکھا ہے، میں نے مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا ہے، أَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں گواہ ہوں۔ لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگے والا قدم اٹھایا، قوم کے لوگ میلے پر گئے، عرس پر گئے ہیں، سالانہ پیسے اکٹھے کر کے گاڑی کروائی ہوگی جیسے آج کروائی جاتی ہے، پیسے اکٹھے کیے ہوں گے، سواری کا اہتمام کیا ہوگا، پوری کی پوری قوم میلے پہ گئی ہے، عرس پہ گئی ہے بابا جی کے، اور ابراہیم علیہ السلام انکار کیا، میں نہیں جا سکتا، میری طبیعت خراب ہے، واپس چلے گئے ہیں۔ قبیلہ خالی ہوا، بت خانے میں گئے ہیں، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کی گردن اڑا دی، اور سارا کچھ کرنے کے بعد کلہاڑی سب سے بڑے بت کے کندھے کے اوپر رکھ دی۔ قوم کے لوگ واپس آئے ہیں، حشر دیکھا ہے، قالوا من فعل هذا بآلهتنا، سوال کیا ہے کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، کس نے ہمارے معبود کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ یہ مسلمان کی شان ہے کہ اسے کبھی زندگی میں یہ جملہ نہیں کہنا پڑتا کہ کس نے میرے معبود کے ساتھ ظلم کیا ہے، یہ نہیں کبھی اسے کہنا پڑے گا کہ کس نے میرے الہ کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ قبر کو پوجا کرنے والے کو، قبر کے اوپر سجدہ کرنے والے کو، قبر سے مناجات کرنے والے کو، قبر پہ پیشانی رکھنے والے کو کہنا پڑ سکتا ہے کہ کس نے اس قبر کی توہین کی ہے۔ مورتی کی پوجا کرنے والے کو کہنا پڑ سکتا ہے کہ کس نے اس مورتی کو توڑا ہے۔ تصویر کی پوجا کرنے والے کو کہنا پڑ سکتا ہے کہ کس نے یہ تصویر پھاڑی ہے، کس نے اس کی توہین کی ہے، لیکن اللہ کی عبادت کرنے والے کو کبھی زندگی میں یہ ضلالت نہیں اٹھانا پڑ سکتی کہ کس نے میرے معبود کے ساتھ ظلم کیا۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، قوم کے لوگوں نے کہا سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراہیم، ایک نوجوان ہے اس کے بارے میں سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے کہ وہ ہمارے بتوں کے بڑا خلاف ہے۔ قالوا سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراہیم فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشهدون، لوگوں کے سامنے ان کو بلا لیا گیا اور سوال کر رہے ہیں ان سے، قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے معبودوں کا یہ حشر تو نے کیا ہے، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، جن سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ جب ہم پر مشکل آئے گی یہ ہماری مدد کریں گے، جن سے ہماری یہ امید ہے کہ یہ ہمیں مشکلوں سے نکال لیں گے، انت فعلت هذا بآلهتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت تو نے کی ہے؟ کہا نہیں، قال بل فعلوا کبیرهم هذا، کہا میں نے کچھ نہیں کیا، جو ان میں سے سب سے بڑا ہے نا، جو ان میں سے سب سے بڑا